آج ہم بات کریں گے کہ آج کل بالکل ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں، کچھ ڈیولپمنٹ، کچھ اپڈیٹس ہو رہی ہیں، رونما ہو رہی ہیں، جس سے گفتگو کریں گے اور ان میں ہم آپ کو، کیونکہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، کچھ بیانات جس کے نتیجے میں کوئی سیاسی تبصرہ نگار ہو یا کالم نگار ہو پھر اپنا تجزیہ دیتا ہے۔ ہم تو ہونے والے واقعات اور بیانات کو مد نظر رکھ کر آگے والے حالات، مستقبل کے بارے میں کچھ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، کچھ آپ کو آگاہی دے سکتے ہیں۔ تو حالات تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو چند پوائنٹ بتاؤں گا جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج ایک دم، آج کل آپ 3-4 روز سے دیکھ رہے ہیں جب سے عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے اور انہیں اڈیالہ سے پیمل اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے، خفیہ طریقے سے پھر واپس لایا گیا ہے، تو ایک دم ساری تنقیدیں حکومت وقت پہ ہو رہی ہیں، شہباز حکومت پہ ہو رہی ہیں، اپنے پرائے سب بول رہے ہیں۔ اس کا بڑا ثبوت جو صحافی گزشتہ 3-4 سال سے اور عمران خان کے دور کے اندر سے، عمران خان کے دور حکومت میں بھی جنہوں نے عمران خان پہ تنقید کی تھی، کر رہے تھے، مخالفین صحافی ہیں، ان کو آپ نقاد کہہ سکتے ہیں، جن کے اندر منصور علی خان ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، نجم سیٹھی صاحب ہیں، اور وہ اپنے منیر فاروقی صاحب، افتخار احمد صاحب، یہ نام ایسے ہیں جن کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہے۔ منصور علی خان ہو گئے، منیر فاروقی ہو گئے، نجم سیٹھی صاحب ہو گئے، شامی صاحب اور افتخار احمد، آج وہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، آج عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں، آج وہ حکومت وقت پر تنقید کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کو کیوں نہیں ان کی ملاقات کرائی گئی جب ان کی آنکھ کو سیریس پرابلم ہے، ان کی فیملی کو آگاہ کیوں نہیں کیا گیا، ان کی ملاقات پارٹی اور فیملی سے کیوں نہیں کرائی جا رہی۔ مجیب الرحمان شامی نے بھی اس پہ تنقید کی ہے اور یہ مذکورہ تمام 4-5 صحافی اس پہ اب تنقید کر رہے ہیں۔ کوئی اس کو حکومت کا بلنڈر کہہ رہے ہیں، کوئی اس کو شرمناک حرکت کہہ رہے ہیں، کوئی اس کو حماقت کہہ رہے ہیں، اور کوئی اس کو سیاسی غلط حکمت عملی کہہ رہے ہیں۔ اور اب اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ عمران خان حق پہ تھا، اس لیے اب یہ بول رہے ہیں۔ عمران خان کا جو تھا موقف وہ درست تھا کہ یہ ظالم حکومت ہے، یہ جناب وہ کیا کہتے ہیں 47 کی حکومت ہے، ایک غاصب حکومت ہے۔ اب یہ صحافی جو جیسے کہ عنوان سے تھا، حکومتی طوطے بھی اب عمران خان کی بولے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ ظلم کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ ظلم کی رات کتنی بھی لمبی ہو، ایک دن اس کو ختم ہونا ہے، اور وہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہے، دکھائی دیتی ہے کہ ختم ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے بھی اب بولنا شروع کر دیا۔ دوسرا، معاملات اچھائی کی طرف، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے، دوسرے لفظوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات درست ہوتے جا رہے ہیں، درست سمت میں جا رہے ہیں۔ اور اسی میں ابھی میں بھی سن رہا تھا منصور علی خان کا کہ حکومت کی طرف سے آفر، نئی آفریں دی جا رہی ہیں کہ ایک تو عمران خان زبان بند کریں، پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اور دیگر جو اس کے میڈیا کے ہتھیار ہیں، وہ اداروں پہ تنقید نہ کریں، فیلڈ مارشل کو برا بلا نہ کہیں، اور ہم 1 سال پہلے یعنی 4 سال بعد نئے الیکشن کرا دیں گے اور پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ میں آئے۔ جو ان کی کمیٹیاں، ان کے وہ
اپنا کام کریں، اپنے عہدوں پہ آ جائیں اور کام کریں، اپوزیشن لیڈر کا بن چکا ہے، لیکن 1 سال 2 سال عمران خان خاموش ہو جائیں، یہ ایجیٹیشن نہ کریں، جلسہ جلوس احتجاج اس پہ کنٹرول کریں اور برا بھلا نہ کہیں، یعنی زبان بند کرے تھے۔ اب پی ٹی آئی میں کون مانے گا عمران خان؟ ان کی سوری پی ٹی آئی کے پاس وہ مذاکرہ اپنا ڈیل لے کے جا رہے ہیں، کون سے ان کے لیڈرز کے مابین یہ بات چل رہی ہے، کس کو یہ آفر دی گئی ہے، یا کون اختیار کل ہے، فیصلہ کرنے کی اس کا گارنٹی ہے، وہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس اسنا میں کسی موضوع پر تو اختیارات تو سارے چیئرمین کے پاس، وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور اگر وہ کیسے ان کی اس آفر کو مانتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں تو کیا ہوگا، ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا، یہ ایک مستقبل آنے والے میں بات طے ہوگی، لیکن حالات سلجھاؤ کی طرف جاتے ہوئے دکھا دے رہے ہیں، ٹکراؤ کی اپوزیشن سے دونوں سائڈ دور ہٹنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ادھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کتیاں کتیاں ہو رہی ہے، اور ملک سے باہر بھی کتیاں کتیاں ہو رہی ہے، کچھ حکومت کے پاس دکھانے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں کہ ہم کیا بات کریں۔ دوسرا، اتحادی مولانا فضل الرحمان پنڈی میں وہ احتجاج کریں گے 8 فروری کو، پی ٹی آئی پورے ملک میں ملکی ہڑتال کر رہی ہے، پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دیں، اپنے اتحادی ان سے قابو نہیں ہو رہے، پیپلز پارٹی وہ اور بھی زیادہ ناراض نظر آتی ہے۔ بلاول بھٹو جناب سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، مخالف سٹینڈ پہ، اور جناب وہ ہر روز پیپلز پارٹی کے قائدین حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حالات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر بہت سارے معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اگر گٹر میں کراچی کے اندر کوئی بچہ گر جاتا ہے تو ڈائریکٹ مریم نواز سی ایم سندھ پر تنقید کرتی ہیں، ادھر بلاول بھٹو بھی رج کے وفاق پر اور پنجاب حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، اور بہت سے معاملات بگڑے۔ اب بلاول بھٹو کی بغاوت کی بات سمجھ نہیں آ رہی، لوگ کہتے ہیں یہ باغی ہو گئے، پیپلز پارٹی اب ساتھ چھوڑ دے گی، حکومت کو گھٹنوں پہ گرا دیں گے، اور حکومت جناب ختم ہو جائے گی، یہ 26 میں علیحدہ ہو جائے گی۔ مولانا صاحب بھی اتحاد کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اصل بات یہ نہیں ہے، اصل میں یہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور کھلی نورا کشتی ہے، صرف اور صرف تکلیف، مقاصد، وجہ، نہ تو ان کو حکومت سے کوئی، کیونکہ حکومت میں شامل ہیں، وہ ان کے صدر مملکت ہے، چیئرمین سینٹ ہیں، 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، 2 صوبوں میں ان کے گورنر ہیں، آئندی ساری پوزیشن پیپلز پارٹی کے پاس ہے، رل مل کے کھا رہی ہیں، صرف کہ نئے صوبوں سے ان کی جان جاتی ہے، نئے صوبے سے میں نہ بنے، این ایف سی ایوارڈ کا جو صوبوں کو اختیار دے دیا گیا اس کی کمی بیشی پہ تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ 17-18 سال سے سندھ کے اوپر پیپلز پارٹی کی لگاتار مسلسل حکومت ہے، وہ سندھ کا جو ہے بادشاہ تاج تخت نہیں چھوڑنا چاہتے کہ پورا سندھ ان کے انڈر ہو، خصوصاً اندرون سندھ، تو صوبوں پہ یہ اڑے ہوئے ہیں کہ پریشر ڈالیں، علیحدہ ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ پہ، حکومت پہ، این ایف سی ایوارڈ پہ، اور 28ویں ترمیم پہ، اور 18ویں ترمیم کا رول بیک ہونا، واپس ہونا، وجہ یہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کی جو بغاوت، ان کی تحریک سب پانی کا بلبلہ ہے، یہ دکھاوا ہے، اور یہ نورا کشتی ہے، اور جون سے پہلے یا جون کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا تمام فیلڈ مارشل صاحب کی جو منشا ہے جیسے پہلے پوری ہوئی ہے آج اب بھی ہوگی،
28ویں ترمیم بھی منظور ہوگی، 18ویں ترمیم کو بھی بیک کیا جائے گا، صوبے بھی بنائے جائیں گے، اور NFC ایوارڈ والا معاملہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے مطابق پارلیمنٹ سے منظور ہوگا۔ اور 28ویں ترمیم کے بعد شاید 29ویں ترمیم بھی آ جائے۔ تو یہ تھوڑا سا اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے، کیونکہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا JUI ہو، سب کو پتا ہے کہ حکومت کیسے آئی ہے، انہوں نے پلے کی ہے بھائی، جو کرسی پہ بٹھا سکتے ہیں ان کے سامنے نہیں اکڑ سکتے۔ وہ جیسے شہباز شریف نے کہا تھا کہ بیگرز ہیو نو چوائس، غلام کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، غلام کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ اور آخر میں مریم نواز صاحبہ نے ایکسپوز ہو گئی ہیں، بالکل منصور علی خان کے ویلا کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، میری اپنی کوئی رائے نہیں، کہ وہ جو داتا دربار کے پاس ایک عورت خاتون، اس کی بچی وہ گٹر میں گر گئی تھی، اور اس کو تقریباً 3 کلومیٹر آگے جا کے ان کی لاش نکالی گئی، اور اس کا میاں 15 پر انتظامیہ سے رابطہ کرتا رہا، اور انتظامیہ اور حکومت پنجاب کی بے حسی کے کوئی موقع پہ نہیں آیا، اسی لیے تو لاش بھی 3 کلومیٹر آگے سے نکالی گئی ہے۔ یہ بھی 122 کا کمال ہے، اور یہ کمال تھا اصل میں پرویز الہی کا، کہ صرف وہ موقع پہ پہنچی ہے، باقی کوئی انتظامیہ، بلکہ وہ عظما بخاری صاحبہ نے تو فوراً وہ بیان بھی اور ٹویٹ بھی متضاد قابل اعتراض دیا، تو اتنی وہ بعد میں پھر اون کرنا پڑا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں آ کے مریم نواز کی کارکردگی پرفارمنس کا راز کھل گیا ہے، کلی کھل گئی ہے کہ زبانی دعوے ہیں۔ کیسے؟ کچھ دن پہلے، 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے، کراچی میں بچہ گرا تھا ایک مین ہال کے اندر، اور مریم نواز نے اس وقت تقریر کی تھی جلسہ کے اندر کہ جب دریائے فرات کے کنارے کتا پیاسا مر جائے تو وقت کے حکمران کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یعنی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ مجھ عمر سے پوچھا جائے گا، وہ انہوں نے ریفرنس دے کے بات کری کہ CM اور بلاول بھٹو زرداری اس بچے کی جواب دہ ہیں۔ میں راتوں کو جا کر مین ہال چیک کرتی ہوں گلیوں میں حالانکہ اب جب اپنے گھر میں آگ لگی، ٹھیک ہفتے بعد لاہور میں بچی اور اس کی ماں زندہ گٹر کے اندر گری ہیں اور ان کی لاشیں نکلی ہیں، یہاں آ کر ایکسپوز ہو گئی بی۔ لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتا، یہ تو ہفتے بعد واقعہ ہوا کراچی والے واقعہ سے 1 ماہ پہلے، یعنی دسمبر ہے، دسمبر کے شروع یا نومبر کے آخر میں لودھراں کا ایک علاقہ ہے، ضلع لودھراں کا ایک علاقہ دھنوٹ، وہاں بھی ایک بچہ گٹر میں گر گیا تھا لڑکا، اور وہ بھی فوت ہو گیا، جس کی بنا پر مریم بی بی نے لودھراں کی جو DC تھی ان کا تبادلہ کر دی۔ اب حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے اس تنقید پر آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی، اور نزلہ کس پہ گرا ہے؟ اجلاس ہوا ہے مریم نواز کے صدارت میں، اور نزلہ نکالا گیا کمشنر لاہور پر، DC لاہور پر، اور ڈسٹرکٹ آفیسر واپڈا اور لوکل گورنمنٹ کے آفیسر، یعنی کماردہ جور کھوتے تھے۔ اب وہ سارا نزلہ انتظامیہ پہ کر دیا ہے، اور مریم بی بی، مریم نواز بھی اپنا قصور نہیں مان رہی، نہ ہی عظما بخاری صاحبہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب ان کی جناب وہ کیا کہتے ہیں، ان کی ٹھکائی ہو رہی ہے اور افسران کی کھچائی ہو رہی ہے۔ لیکن اب آپ نے ریفرنس دیا تھا عمر بن خطاب کا، حضرت عمر کا، کہ انہوں نے فرمایا تھا کتا فرات کے کنارے بھوکا مر جائے تو مجھ عمر سے پوچھا جائے گا، تو پھر حکمران تو آپ ہے پنجاب کی، ایک زندہ ماں بیٹی مر گئے ہیں پنجاب حکومت کی غفلت سے، اور آپ حکمران ہیں، تو آپ جواب دیں، اپنے افسران کو کیوں آپ ذمہ دار کر رہی ہیں؟ دوسرا، جس عمر بن خطاب کا آپ نے حوالہ دیا تھا نا،
وہ تو جب اس کا دور حکومت تھا نا تو چادریں دو سے آپ مال غنیمت میں ملی تھی ہر صحابی کو چادر، اور حضرت عمر بن خطاب کا کیونکہ قد زیادہ تھا تو ان کا لباس بن رہا تھا 2 چادروں میں. تو جیسے ہی وہ کرتا لباس پہن کر تقریر کرنے لگے تو عوام کے اندر سے اٹھ گیا اہل ایمان صحابیوں نے کہا عمر تم اس کے قابل نہیں ہو، تم نے خیانت کی ہے. آپ نے فرمایا آپ بتائیں کیسے کی؟ تو اس نے کہا اے عمر ہر صحابی کو مال غنیمت میں ایک چادر ملی ہے کپڑے کی، اور آپ کا لباس 2 چادروں میں تیار ہوتا ہے، تو آپ نے اپنا لباس کیسے تیار کر لیا؟ اگر آپ نے لباس تیار کر لیا تو آپ اب خلافت کے حکمرانی کے قابل نہیں رہے، آپ کے پاس دوسری چادر کہاں سے آ گئی؟ عمر بن خطاب کا حوالہ دینا بڑا شوق ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا میرے بیٹے عمر عبداللہ ابن عمر سے پوچھو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد گرامی کو تحفے میں دے دی، اس لیے ان کا لباس بن گیا. یہ تو ایک چادر کی بات تھی مریم بی بی جس عمر کی آپ وہ ریفرنس دے رہی ہیں. یہاں تو آپ کے پرس کی کوئی مطلب پوچھ نہیں سکتا، اتنا انمول یونیک قیمتی دنیا پرس، آپ کے جوتے، آپ کی جولری، آپ کا جناب لباس، آپ کی جناب وہ گاڑیاں، قیمتی گاڑیوں کا کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور عظما گیلانی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مریم اورنگزیب سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور نہ آپ جواب دہ ہیں. تو ایسے دعوے مت کریں. اور یہاں آ کے آپ کی پول کھل گئی ہے عمر بن خطاب کا کہاں دعویٰ سی ایم اور بلاول بھٹو پر تنقید کریں. پہلے اپنی چادر میں تو جا کے دیکھیں، اپنے گریبان میں تو دیکھیں کہ آپ کی سرجری کہاں سے ہو گئی. جب سوال کیا جائے تو اب کہیں گے ہم ان کے پاس جائیداد اتنی تھی، لیکن ایک بیان ایسا ہے جو ہر وقت ویڈیو میں چلتا رہتا ہے میڈیا کے اندر کہ آپ ایک جگہ فرماری نہیں تو کوئی لندن کا پاکستان میں ہی جائیداد نہیں، جائیداد نہیں تو اتنی باری باری کروڑوں کی جوتے، لاکھوں کے جناب آپ کے پرس، اور لاکھوں کے آپ کے جناب وہ کیا کہتے ہیں لباس لاکھوں میں، اور لاکھوں میں سرجری کروڑوں میں ہو رہی ہے، اور کروڑوں کی گاڑیاں آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو کسی کے یعنی شیشے کے گھر میں رہنے والے کبھی کسی کے گھر میں پتھر نہیں پھینکتے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. آج آپ اتنی پریشان ہیں، اتنی آپ کی تنقید ہو رہی ہے پنجاب حکومت مریم نواز پر، اور خود حکومتی اتحادی حکومت کو چھوڑ رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں مریم نواز کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی زبان کی وجہ سے. سیدھی میں بات کروں، پالیسی تو اپنی جگہ پہ، زبان کی وجہ سے، اور خود اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ طاقتور بھی اس وقت نالاں ہیں، کھچے ہوئے ہیں. اور 2026 اکثر تجزیہ نگار جو نقاد ہیں، جو اینکر پرسن ہیں، وہ خبر چل رہی ہے کہ وہ تبدیلی کا سال ہوگا. اور ساتھ ساتھ گزشتہ 5-6 ماہ سے آپ کسی بھی لاگر کا ولاگ سنیں نہ، صرف ان کا تھمبنیل دیکھیں تو عمران خان کی ڈیل اور رہائی سے شروع ہوتا ہے، اور مریم نواز اور نون لیگ کے خاتمے سے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد لوگوں نے محسوس کرنا لکھاڑیوں میں شروع کر دیا، اور خصوصاً جس کا آج میرا مین موضوع ہے کہ سرکاری طوطے بھی عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت 2026 تک کچھ نہ کچھ بڑی تبدیلی ضرور آئے گی، وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو. اور اس وقت نون لیگ بالکل دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور جتنے ہاتھ پاؤں مریم بی بی اور شہباز شریف مار رہے ہیں اتنے ہی وہ زمین میں دھنستے جا رہے.